بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا رہے، محترم ناظرین و کرام، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے، نہ معلوم کون سا لہجہ آخری ہو، نہ معلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکروں میں گھرا رہتا ہے، رزق، بیماری، ہماری اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ذکر اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسی طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَذْكُرْنِي أَذْكُرْ کم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں ذکر الہی کی بے شمار فضیلات بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس خاص کلمے کے بارے میں بیان کیا گیا فضیلت کا تعلق ہے، جیسا کہ جنازے میں 40,000 فرشتوں کی شرکت، تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا وغیرہ، تو ایسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ پاک کا ذکر، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق اور اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔
اسی طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہر وقت زبان پر جاری رہنے والا ذکر انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شامل ہوگے، قضا نمازیں معاف ہوں گی، موت کی سختی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے جو نیچے والا درجہ ہے اللہ پاک اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود اور نصارہ کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پاک کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازے بند کر کے اللہ پاک کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر دستک دے کر کہتے ہیں اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے، فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے اور آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان بن فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگار قوموں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا ہے، میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشی سے کھل اٹھیں گے۔ اور فرمایا، لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اس سے بندہ گنہگار نہیں رہتا اور قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔
فرمایا جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رضا کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنا نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگا، جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، قیامت تک آپ کے ساتھ اس کی روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوں گے، یہ کلمہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف و پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی، سجدہ نہیں۔ بات امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہگاروں کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ پاک تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کی آنسوؤں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب بندہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ پاک، میں تیرے سوا کسی کا نہیں ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا، روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ پاک، میں گنہگار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے تیرے فضل کا طالبگار ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسوں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب بھی میرا نام سنتے تھے ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تھا ان کے دل لرز جاتے تھے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تھی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے ہو میری طرف پلٹتے تھے تو اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آوازیں مجھے محبوب تھیں، ان کی نظامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے صدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے پر مٹی ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گنہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرح امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے اسے جوڑا، جب گرا میں نے اسے تھاما، یہ مجھے پکارنا جانتا تھا، اے میرے بندے تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں،
تب تو میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پیر میں سسکتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی آواز سنی جو زبان پر نہ تھی۔ میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں۔ اور سب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ پاک کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیلیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل ہی دل میں مانگی تھی۔ تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی آیا، میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرتا ہوں۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے 7 تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور سعد ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنا ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کو دیکھا اور جتنی جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عمل قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں چھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رضا قریب پہنچ جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا ہو آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور سب قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا. وہ موت کی سختی سے دور ہوگا, قبر کے عذاب سے دور ہوگا, جہنم اس پر حرام ہوگی, جنت اس پر واجب ہوگی. ابن سعد بیہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے. سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا. آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور. اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج سلو نہیں دیکھا تھا. ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل, آج کیا بات ہے جو سورج صاب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. جبرائیل نے عرض کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ, یہ بڑے صالح اور ذلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ باکثرت سورۃ اخلاص دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی صفات اس پر لازم ہو گئی. اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفیض ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہتر ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا, کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی. جنازہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر نماز جنازوں پر ادا ہوئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے نماز جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے. قضا نماز سب معاف ہوں گی. وہ موت کی سختی سے دور ہوگا, قبر کے عذاب سے دور ہوگا, جہنم اس پر حرام ہوگی, جنت اس پر واجب ہو جائے گی. تو ناظرین محترم, یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے. سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت و وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کلمے کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے. آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا. اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے, اور دعا اس طرح کرنی ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اے پروردگار عالم, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما, اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما. ہم تیری رضا میں راضی ہیں, ہمیں اس پر قائم رکھ. اللہ رب العالمین ہمارے عیب دانستہ اور نادانستہ گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما, ہماری مشکلوں پریشانیوں کو آسان فرما, ہم سب کے لیے آسانیاں فرما, اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. یا رب ہماری سب دعائیں و حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما, آمین یا رب العالمین. ناظرین, آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین میں اصل کامیاب اخلاص اور عمل میں صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل کی حاضر یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں. اگر کوئی شخص سچے دل سے
اللہ پاک کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، سچا توبہ کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔